ہم جو اسٹوری ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور شیطان. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتہ ہے ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ زور سے بولیں. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کتنے بڑے؟ بہت بڑے ہیں. کتنے بڑے ہیں؟ کوئی آئیڈیا لگے؟ سوچیں ذرا کتنے بڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ. انفینٹی. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کوشچن کا آنسر میں آپ کو دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا ہے قیام کہ قیامت والے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے. جب قیامت آئے گی نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے رب کو دیکھو گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون دیکھے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. جیسے کسی اسکول کا کوئی بڑا پرنسپل ہو, ٹھیک ہے نا, تو دل کرتا ہے نا اس کو دیکھنے کا. ایسے ہی نا, جیسے ہمارا پرائم منسٹر کون ہے, آپ کا دل کرتا ہے ان کو دیکھنے کا؟ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑی پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح قیامت والے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے. کتنی طرح کے ہوں گے؟ ایک وہ ہوں گے جو نیک لوگ ہوں گے اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو برے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کو صرف کون لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ جو اچھے لوگ ہوں گے. جو نیک لوگ ہوں گے نا صرف وہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. جو برے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. تو مجھے بتائیں, آپ سارے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ہم سب کو نیک بننا چاہیے یا برا بننا چاہیے؟ نیک بننا چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں سورہ صاد میں کہ تم قیامت والے دن اپنے رب کو دیکھو گے. تم قیامت والے دن اپنے رب کو نہیں, سوری, سورہ زمر میں فرمایا, سورہ زمر میں کہ تمہارے رب کی شان یہ ہے کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے. پتہ نا آپ کو, امریکہ تک ہے دنیا, اور یہاں پہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جاپان سے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے کہ پوری دنیا اس رب نے اپنی مٹھی میں لی ہوگی. مٹھی دیکھو اپنی مٹھی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھی ہوگی اور ساتوں آسمان اپنی مٹھی کے گرد لپیٹے ہوں. آسمان کتنا بڑا ہے؟ اور ٹوٹل آسمان کتنے ہیں؟ 7. آپ آسمان کو نہیں دیکھ سکتے, یہ اتنا بڑا ہے. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, آسمان ختم نہیں ہوتا. تو ٹوٹل آسمان کتنے ہیں؟ 7. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھا ہوگا اور ساتوں آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹا ہوگا. تو پھر اللہ رب العالمین کتنے بڑے ہوں گے؟ بہت بڑے ہوں گے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا, اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پروفٹس بھیجے, پتہ نا, نبی بھیجے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے پروفٹ بنائے ان کا نام ہے حضرت آدم. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا, حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے نا اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے. کیا بنائے تھے؟ اور فرشتے بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, وہ نورانی مخلوق ہوتے ہیں, اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے ہیں. اور فرشتے کیا کیا کرتے ہیں تو بتائیں, فرشتوں کی کیا کام ہے؟ میسج بھیجنا. فرشتے اچھے کام کرتے ہیں. وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں, تسبیحات کرتے ہیں. کوئی میسج بھیجنا. جی ہاں جی, کوئی میسیج ہو تو وہ پروفٹس تک بھیجتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے لگوں. کیا مقرر کرنے لگوں؟ نائب کہتے ہیں ریپرزینٹیٹیو. دیکھیں, اس دنیا میں, یہ دنیا سے اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں نا, تو اس دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا؟ پروفٹس کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. کن کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو بھیجنے والا ہوں, تو جب میں اس کو تمہارے سامنے کروں تو تم ساروں نے سجدے میں گر جانا ہے. کیا کر لینا ہے؟ تو فرشتوں نے آگے سے پتہ ہے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا یا رب العالمین, یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ جو دنیا میں جا کے فساد مچائے گا,
فساد کسے کہتے ہیں؟ لڑائی کرے گا، کرپشن کرے گا۔ ہم تو آلریڈی آپ کی تسبیحات کر رہے ہیں، ہم تو صبح شام سجدے میں رہتے ہیں، ہم تو صبح شام آپ کی تسبیحات کرتے ہیں، تو اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، غور سے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن ایک بہت بڑا فنکشن رکھا، سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کو کچھ نالج سکھایا۔ کیا سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سکھایا؟ آپ سارے اسکول کس لیے آتے ہو؟ پیسے کمانے آتے ہو؟ انجوائے کرنے آتے ہو؟ نالج سیکھنے آتے ہو۔ کیا سیکھنے آتے ہو؟ نالج۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نالج سکھایا، اور وہ نالج اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پریزنٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کو کہا کہ کچھ چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، اور پھر سارے کے سارے فرشتے اللہ کی تسبیحات کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، کیونکہ فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ پروردگار جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ تو سارے فرشتوں نے کیا کیا؟ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ لیکن یہاں پہ ایک سسپینس ہے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ایک شخصیت تھی جس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کون ہے وہ؟ سارے بولو کون ہے وہ؟ شیطان کھڑا ہو۔ اب جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو سارے فرشتوں نے شیطان کی طرف دیکھا کہ بھائی اس کو کیا مسئلہ ہے؟ ہوتا ہے نا سنڈے میں، ہوتا ہے نا آپ کی کلاس میں جب ٹیچر کو پوچھتی ہیں کہ اے فور، سارے بچے کہتے ہیں ایپل، اے کھڑا رہتا ہے۔ اب سارے اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں نہیں بولا ہے؟ تو شیطان اسی طرح سے کھڑا ہو گیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب شیطان سے پوچھا کہ سب نے سجدہ کیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو پتہ ہے شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ شیطان نے کہا آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، تو میں آدم سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ حالانکہ نالج کس کے پاس زیادہ تھا؟ آدم علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا۔ نالج آدم علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا نا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کو کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتے نہیں بتا سکے، لیکن جب آدم علیہ السلام کو کہا تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ نالج کس کے پاس زیادہ تھا؟ آدم علیہ السلام۔ اور وہ نالج حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے سکھایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو نالج سکھایا اور جب اس کے پاس نالج زیادہ ہے تو تم اسے سجدہ کرو۔ اس نے کہا نہیں جی آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، تو میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا۔ کیا کیا؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ غرور، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا وہ؟ اور کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ مانے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا باتیں کہتے ہیں بتائیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا باتیں کہتے ہیں آپ کو بتائیے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سچ بولو، تو جو سچ نہیں بولے گا وہ کون ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم نہیں مان رہا۔ اور بتائیں اللہ کیا کیا حکم دیتے ہیں؟ پیرنٹس کا احترام کرو، اللہ حکم دیتے ہیں نا۔ تو جو پیرنٹس کا احترام نہیں کرے گا وہ اللہ کا انکار کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ۔ تو جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے شفقت سے نہ پیش آئے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا کیا کر دے گا؟ انکار کر دے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا یہاں سے ہمیں ایک لیسن ملتا ہے۔ وہ کیا لیسن؟ وہ یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ مخلوقات میں وہ بہتر ہیں۔ مخلوقات میں کون بہتر ہوا بہتر؟ سوچے ذرا، ابھی سوچیں، میں نے ابھی بتایا آدم، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ نالج کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہتر وہ ہوگا جس کے پاس نالج زیادہ ہوگا۔ آپ کی کلاس میں فرسٹ کون آتا ہے؟ جس کا نالج زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اس کو بلاتے ہیں، پھر اس کو پرائز دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن شیطان نے بڑائی کس چیز پہ کی تھی؟ شیطان نے نالج کی وجہ سے بڑائی تو نہیں کی تھی۔ سیام شیطان نے کس وجہ سے بڑائی کی تھی؟
शैतान ने अपने आप को बेहतर क्यों समझा था? आग से बना था। ठीक है ना। तो अगर आप नॉलेज के अलावा किसी और चीज़ पे फख्र करो तो ये किसका काम है? शैतान का काम है। अगर आप वो मैं अमीर हूँ, मेरा दोस्त गरीब है, तो ये किसका काम है? शैतान का। अगर आप कहो कि मैं लंबा हूँ, मेरा दोस्त छोटा है, तो ये किसका काम है? शैतान का। अगर आपको मेरा रंग ज़्यादा गोरा है, मेरी फ्रेंड का काला है, तो ये किसका काम है? शैतान का। अगर आप खुद को बेहतर समझते हो और तकब्बुर करते हो तो ये किसका काम है? शैतान का। जब शैतान ने ये किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मरदूद करा दिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि तूने मेरी नाफरमानी की, अब मैं तुझे क्या करूँगा? जहन्नुम में डालूंगा। तो यहाँ से क्या लेसन मिला? अगर हम शैतान की पैरवी करेंगे तो हम भी कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में। तो हमें किसकी पैरवी करनी है? अल्लाह ताला की पैरवी करनी है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, आपको पता है जब शैतान ने ये किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उसे मरदूद कह दिया कि तू कहाँ डालूंगा मैं तुझे? जहन्नुम में। तब शैतान ने क्या किया? उसको गुस्सा नहीं आया होगा? आया होगा ना। तो शैतान ने कहा ठीक है अल्लाह जी, अगर आपने इस आदम की वजह से मुझे मरदूद कह दिया है तो मुझे आप पावर्स दें क़यामत के दिन तक। क़यामत के दिन तक मुझे क्या दें? पावर्स। मैं इस आदम को और इसकी औलाद को भटकाऊंगा। क्या कहा मैंने? तो वो जेलस हो गया ना, हसद में आ गया। तो अब शैतान क्या करेगा क़यामत के दिन तक? जो आदम की औलाद, हम सारे आदम की औलाद है ना, हम सबको क्या करेगा? भटकाएगा। और वो किस तरह से भटकाएगा? जैसे वो खुद बहक गया था। वो हमारे अंदर तकब्बुर पैदा करेगा, हमारे अंदर जेलसी पैदा करेगा, हमारे अंदर हसद पैदा करेगा। बात समझ आ रही है? तो हमें हमारे अंदर जेलसी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी हाइट छोटी है, आपका दोस्त लंबा है, तो आपने जेलस नहीं होना। ये तो अल्लाह की देन है, जिसको कद लंबा देते हैं छोटा देते हैं। हाँ, आपने अगर किसी चीज़ में कम्पीट करना है, अगर आपने किसी चीज़ में कम्पीट करना है तो वो किस चीज़ में करना है? नॉलेज में। ठीक है। जैसे अगर आपका दोस्त लंबा है, आपका छोटा है, अब आप अपना कद लंबा तो नहीं कर सकते। अगर आपका दोस्त अमीर है, आप गरीब हैं, तो अपने आप को अमीर तो नहीं कर सकते। अगर आपकी फ्रेंड गोरी है, आपका रंग काला है, तो अपना रंग गोरा तो नहीं कर सकते। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं और उसमें कम्पीट कर सकते हैं, और वो कौन सा काम है? नॉलेज। आप इल्म हासिल करें, और जब आपका नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा तो अल्लाह की नज़र में आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे कौन जवाब देगा? आप नहीं, क्या करेंगे? इसा आप जवाब दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों हाथों से बनाया, तब फरिश्तों ने क्या कहा था? कौन बताएगा फरिश्तों ने क्या कहा? जी बैठिए। हम तो आपकी दिन रात इबादत करते हैं, हम तो ऑलरेडी आपको तस्बीह करते हैं। तो आपने जो आदम को बनाया है, ये दुनिया में जाके क्या करेगा? कौन बताएगा? फसाद पैदा करेगा। ये फरिश्तों ने कहा था ना। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अच्छा, अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बना के उनको नॉलेज सिखाया और फिर फरिश्तों के सामने प्रेजेंट किया। यहाँ से क्या लेसन मिला? यहाँ से लेसन ये मिला, अब हमारे पास अल्लाह का एक नॉलेज है। पता आपके घरों में अल्लाह ताला ने आपको नॉलेज दिया हुआ है। कोई नाम बता सकता है उसका? क्या है? सोचो। कुरान करीम। आपका क्या नाम है? अबू बकर। सॉरी, ठीक है। हम सबके घर में कुरान करीम है ना? जोर से बोलो। और जोर से। ये कुरान करीम अल्लाह ताला का नॉलेज है। तो अगर हम उस नॉलेज को सीखेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? हम किस जैसे बन जाएंगे? हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे बन जाएंगे। और हम मखलूकात में क्या हो जाएंगे? सबसे ऊपर। और अगर हम कुरान को इग्नोर करेंगे, कुरान को नहीं पढ़ेंगे, कुरान से नॉलेज नहीं लेंगे, तो फिर क्या होगा? जो आजकल हो रहा है, आप देखें, दिन आप कपड़े नहीं पढ़ते, आए दिन क्या हो रहा होता है? कोई किसी का कत्ल कर रहा है, कोई किसी से कोई चोरी कर रहा है, ठीक है ना, कोई किसी को धोखा दे रहा है। तो ये हर जगह क्या हो रहा है? फसाद ही हो रहा है ना। आप न्यूज़ सुनते हो ना, आपके पेरेंट्स भी आपको बताते हैं कि फलानी जगह पे ये हो गया, फलानी जगह पे ये हो गया। तो जो लोग फसाद कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हसन, जो फसाद कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अल्लाह ताला की हदायत पे नहीं चल रहे। तो फरिश्तों की बात सही हो गई ना कि ये ज़मीन पे जाके क्या मचाएगा? फसाद मचाएगा। ये बात समझ आ गई?
اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی جگہ دی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ میری جنت میں رہو. اچھا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے تو جیلس کون ہو رہا تھا؟ اچھا شیطان کیوں جیلس ہو رہا تھا؟ کیونکہ وہ دوزخ میں چلا گیا. کیونکہ وہ دوزخ میں چلا گیا تھا. اور وہ جیلس کیوں ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام وہ کے نام سے جب بنے تھے نا تو اس کو جو کے نام اس کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور اگر اس ٹائم گاڑی ہوتا. اچھا شیطان حضرت آدم علیہ السلام میں جیلس ہوتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے؟ نہیں اپنی وجہ سے. حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے نالج دیا تھا. اس کے ذہن میں خود یہ بات آئی کہ بھئی میں تو آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنے، میں اس سے بہتر ہوں. خود ہی جیلس ہو گیا وہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو افضل کر دیا تو خود ہی کیا ہوتا رہا؟ جیلس ہوتا رہا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ سوچیں اگر وہ جیلس ہوتا رہا تو اس نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں اس آدم کو کیا کروں گا؟ بھٹکاؤں گا. اس کی اولاد کو بھٹکاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب کے سامنے اعلان کیا، سن لو، اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کے سامنے اعلان کیا کہ جو شیطان کی باتوں میں آ گیا میں اس کو شیطان سمیت جہنم میں ڈالوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے. اور جو میرے نالج کے ساتھ رہا اور میرے نالج پہ چلتا رہا اس کو میں کہاں ڈالوں گا؟ جنت میں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے نالج پہ چلتا رہے گا شیطان اس کو نہیں بہکا سکتا. تو نیکسٹ ٹائم جو ہماری اسٹوری ہوگی اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شیطان نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بہکایا اور ان کو جنت سے کیسے نکلوایا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو آج کی اسٹوری میں کیا کیا لیسن ملے گا بتائیے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. سر آج کی اسٹوری میں ہمیں یہ لیسن ملا. جی بیٹے آپ بتاؤ آپ کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ہاں کیا لیسن ملا بتاؤ؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا نا، کیا لیسن ملا آپ کو آج کی اسٹوری؟ ان کے کان میں بتاؤ. کیا کیا؟ اچھا اور کیا لیسن ملا بتاؤ؟ بتائیے کیا لیسن ملا؟ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے. حسد نہیں کرنا چاہیے. ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے. غرور کسے کہتے ہیں؟ غرور کسے کہتے ہیں؟ حسد. نہیں غرور کو بچہ بتائے غرور کسے کہتے ہیں؟ غرور کسے کہتے ہیں؟ غرور کی مہم غرور کسے کہتے ہیں؟ ہاں انہوں نے کہا نا غرور نہیں کرنا چاہیے. غرور کسے کہتے ہیں؟ حسد نہیں آپ نہیں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا. آپ کھڑی رہیں شاباش کھڑی رہیں. ان کے لیے کلیپ کرو سارے. ہم نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر آپ میں سے کسی کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ میں کلاس کا سب سے بہتر اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. شیطان ہے. آپ نے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا. نالج کی وجہ سے اگر آپ بہتر ہیں تو یہ اللہ کا آپ پہ فضل ہے. اللہ کی نظر میں آپ بہتر ہیں لیکن آپ نے غرور نہیں جتانا کہ میں اچھا اب ایک بچہ فرسٹ آتا ہے کلاس میں اور وہ باقی ساروں کہتا ہے میں باقی ساروں سے بہتر ہوں، یہ بھی غرور ہے. کلاس میں جا کے شاباش. اور کیا لیسن ملا؟ شیطان کی باتوں میں نہیں آیا. شیطان کی باتوں میں نہیں آنا. اچھا آپ کو کیسے پتا کہ شیطان کچھ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جب ہم غلط کام کرنے لگتے ہیں جب ہمارے غلط کام سوچنے لگتے ہیں تب بھی اس ٹائم ہم شیطان کی. اس کا مطلب یہ ہے اچھا شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے اللہ پاک کو کیا کہا تھا کہ میں ہر وقت ان کو بہکاتا ہوں. ہر وقت. تو آپ یاد رکھیں آپ کے ذہن میں ہر وقت شیطان کیا کرتا رہے گا؟ آپ کو بہکاتا رہے گا. آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا. ٹھیک ہے شاباش. اور بھی لیسن سوچو. ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن مس کر رہے ہیں آپ جو فرشتوں نے کہا تھا. ہاں یہ دنیا میں جا کے فساد مچانا چاہیے. دنیا میں جا کے فساد. بیٹے یاد رکھو اگر آپ اللہ کی ہدایت پہ نہیں چلیں گے، اگر آپ قرآن پاک کو اگنور کریں گے تو آپ دنیا میں کیا مچائیں گے؟ فساد. تو ہمیں ایک بہت بڑا لیسن ملا کہ ہمیں قرآن پاک کو ڈیلی بیسس پہ ریگولرلی بیسس پہ کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے. پڑھنے کا مطلب سمجھنا چاہیے. تھوڑا تھوڑا کر کے روز سمجھیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. تو جب اللہ پاک کا نالج آپ کو ملتا جائے گا آپ مخلوقات میں کیا ہوتے جائیں گے؟ افضل ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہوگی؟ تو نیکسٹ لیسن ہمارا کب ہوگا؟ سیٹرڈے کو. منڈے کو. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.